ظہیر الدین بابر کا علمی مرتبہ نہایت بلند ہے۔ ان کی مادری زبان ترکی تھی، لیکن وہ عربی اور فارسی زبان پر بھی عبور رکھتے تھے۔ جغرافیہ، تاریخ اور فلکیات سے انہیں خصوصی لگاؤ تھا، بلکہ مورخین کے مطابق کوئی علمی شعبہ ایسا نہ تھا جس سے بابر کو دلچسپی نہ ہو۔ بابر حالانکہ جنگی سرگرمیوں اور ملکی انتظامات میں بے حد مصروف رہتے تھے، لیکن وہ نہ صرف اہل علم کے لیے وقت نکالتے تھے بلکہ اپنے شب و روز میں مطالعہ اور تصنیف و تالیف کے لیے بھی گنجائش پیدا کر لیتے تھے۔ علم سے ان کی گہری محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ قیام کی حالت میں ہوں یا سفر میں اپنا کتب خانہ ہر وقت ساتھ رکھتے تھے۔ لاہور کے قریب ایک سردار غازی خان کو جب بابر نے شکست دی تو غازی خان کے کتب خانے پر بھی بابر کا قبضہ ہو گیا۔ بابر نے نہایت احتیاط سے تمام کتابوں کا جائزہ لیا۔ کچھ کتابیں اپنے کتب خانے میں شامل کر دیں، کچھ کتابیں اپنے بیٹوں ہمایوں اور کامران کو بھیج دیں۔ بابر فن خطاطی کے بھی ماہر تھے۔ انہوں نے خود ایک خط ایجاد کیا تھا جو خط بابری کہلاتا تھا۔ بابر نے قرآن پاک کا ایک نسخہ اسی خط میں کتابت کر کے مکہ مکرمہ ارسال کیا تھا۔ بعض مورخین کے مطابق بابر نے قرآن پاک کے کئی نسخے کتابت کر کے مکہ مکرمہ بھیجے تھے۔ خط بابری میں قرآن کریم کا یہ نسخہ کتاب خانہ آستان قدس مشہد میں موجود ہے۔ اس کا کاغذ اور آرائش کشمیری ہے، صورتوں کے عنوان طلائی رنگ میں ہے۔ بابر نے کئی کتابیں تصنیف کی۔ ان کی تصنیفات میں سب سے زیادہ مشہور تذکرہ بابری ہے، جسے تذکرہ بابری یا بابر نامہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب دراصل بابر کی خود نوش سوانح ہے، لیکن اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایک مختلف سوانح ہے۔ اس میں بابر کے دور کے حالات بھی آ گئے ہیں۔ اس طرح یہ تاریخ اور جغرافیہ کی ایک اہم دستاویز بھی بن گئی ہے۔ بابر نے یہ کتاب چغتائی ترکی زبان میں تحریر کی۔ اس کتاب کو ترکی نثر کا نفیس ترین نمونہ قرار دیا گیا۔ اس کتاب کی علمی اور ادبی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی اہم زبانوں میں اس کے ترجمے کیے گئے۔ تو اس کے بابری کا پہلا ترجمہ شیخ زین خوانی نے فارسی زبان میں کیا، اور ہمایوں کی ہدایت پر علی الکاتب نے 937 ہجری بمطابق 1531 عیسوی میں اس نسخے کی نستعلیق رسم الخط میں کتابت کی۔ بابر نامہ کا فارسی زبان میں ایک ترجمہ عبد الرحیم خان خانہ نے بابر کے پوتے شہنشاہ جلال الدین اکبر کے حکم سے کیا۔ ایک فرانسیسی مصنف ایم پیرٹ ڈی کورٹیل نے اس کتاب کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا۔ تو اس کے بابری کا ایک انگریزی ترجمہ لیڈن اور اسکین نے اور ایک ترجمہ مسز اے ڈی بیوریج نے کیا۔ روس کی اورینٹل اکیڈمی نے روسی زبان میں اس کا ترجمہ کیا۔ تو اس کے بابری کو اردو میں پیش کرنے کا شرف مرزا نصیر الدین حیدر گورگانی تخلص فانی کو حاصل ہوا۔ بابر نامہ کا جدید اردو میں ترجمہ ڈاکٹر حسن بیگ نے وقائع بابر کے نام سے حواشی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ تو اس کے بابری میں بابر نے نہایت سادہ اور پاکیزہ زبان استعمال کی ہے، اور اپنے بھرپور مشاہدے سے کام لیتے ہوئے فطری انداز میں مختلف علاقوں کے بارے میں معلومات فراہم کی ہے۔ بابر نے ہندوستان کے بارے میں لکھتے ہوئے اس ملک کا نہ صرف حدود دربہ، آبادی، ذرائع آمدنی وغیرہ کا حال لکھا ہے، بلکہ یہاں کے پھلوں، پھولوں، درختوں، پرندوں، چوپایوں اور آبی جانوروں کی عادات اور خصوصیات سے متعلق عمدہ معلومات یکجا کر دی ہیں، جن سے ماہرین نباتات و حیوانات فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بابر نے ان علاقوں کی ترقی کے لیے اپنے مشورے بھی پیش کی ہیں۔ تو اس کے بابری سے کہیں یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ حکمراں کی غیر معمولی اور غیر ضروری ستائش پر مبنی کوئی کتاب ہے،
بابر نے اپنی کمزوریوں، غلطیوں اور شکستوں کی پردہ پوشی کی کوشش نہیں کی۔ بابر شعر و سخن کی تمام فنی باریکیوں سے پوری طرح واقف تھے اور اس فن میں کمال رکھتے تھے۔ انہوں نے عروض رسالہ سی کے نام سے ایک کتاب علم عروض منظومات کے قواعد کے بارے میں علم پر لکھی تھی۔ اس کتاب کا تذکرہ تزک بابری میں تھا اور ملا عبد القادر ملوک شاہ بادوانی نے بھی اپنی کتاب منتخب تواریخ میں اس کا ذکر کیا تھا، لیکن 1932 عیسوی تک یہ رسالہ دستیاب نہ تھا۔ آخر ایم فواد کو پرولو کو پیرس کے ایک مخطوطے میں اس کتاب کا ایک نسخہ مل گیا۔ عروض رسالہ سی میں بابر نے شعر کے اوزان کے متعلق نہایت گراں قدر معلومات فراہم کی ہے۔ بعض مورخین کے نزدیک یہ معلومات ترکی کی عظیم شاعر علی شیر نوائی کی کتاب میزان الاوزان میں دی گئی معلومات سے بڑھ کر ہے۔ بابر نے اوزان کا تعارف کرواتے ہوئے فارسی اور ترکی دونوں زبانوں سے مثالیں پیش کی ہیں اور اپنے اشعار بھی شامل کی ہیں۔ انہوں نے ایسے اوزان بھی متعارف کروائے ہیں جو ان کی اپنی ایجاد ہیں۔ ان کی مثال دیتے ہوئے بابر نے صرف ترکی زبان کے اشعار کو پیش کیا ہے۔ آخر میں انہوں نے بتایا کہ عروض رسالہ سی ہندوستان کی فتح سے 2 یا 3 سال قبل یعنی 932 ہجری اور 934 ہجری بامطابق 1526 اور 1528 عیسوی کے درمیان تکمیل کو پہنچا۔ بابر کا شعری سرمایہ ایک دیوان، ایک طویل مثنوی اور ایک منظوم رسالے پر مشتمل ہے۔ دیوان کا بیشتر حصہ ترکی چغتائی زبان میں ہے اور 20 سے زائد نظمیں فارسی زبان میں ہیں۔ بابر نے کئی اصناف سخن میں طبع آزمائی کی، چنانچہ ان کے دیوان میں غزلیں، رباعیات، مثنویات، قطعات، تیوغ، میمہ، مومہ اور فردیات شامل ہیں۔ بابر کی شاعری میں صوفیانہ رنگ اور جذب و عشق کا گہرا اثر ملتا ہے۔ وہ اپنے خیالات اور جذبات کو نہایت صاف اور سلیس زبان میں کسی تصنف اور تکلف کے بغیر بیان کرتے ہیں، تاہم انہوں نے شاعرانہ نکتہ ترازی سے بھی کام لیا ہے۔ بابر کو ترکی کی زبان کے پہلے 3 کلاسیکی شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ آج بھی فرغانہ والے انہیں اپنا ہیرو اور بڑا شاعر مانتے ہیں۔ اس زمانے کے ذوق کے مطابق بابر نے فارسی اور ترکی دونوں زبانوں میں بہت سے مومے بھی لکھے۔ دیوان میں 52 مومے شامل ہے، 52 مومے شامل ہے۔ بابر نے ترکی شاعری کی مخصوص صنف تیوغ بھی لکھی اور مقبول صنف تورکوں پر بھی طبع آزمائی کی۔ وہ اپنے اشعار میں ترکوں کی شجاعت کا ذکر کرتے ہیں اور اس بات پر فخر کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ خود بھی ترکوں میں سے ہیں۔ بابر کی تصنیف کردہ طویل مثنوی مبین 2000 اشعار پر مشتمل ہے۔ انہوں نے یہ مثنوی 928 ہجری بامطابق 1521 عیسوی میں مکمل کی۔ بابر نے یہ مثنوی اپنے صاحبزادے کامران کے لیے لکھی تھی۔ اس مثنوی میں حنفی فقہ کے متعدد مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بابر کو فقہ سے خصوصی دلچسپی تھی۔ مثنوی میں اخلاقی مسائل کا تذکرہ بھی ہے اور لشکر کشی سے متعلق بعض امور کا بھی۔ اس مثنوی کو در فقہ مبین اور فقہ بابری بھی کہا جاتا ہے۔ بعض مورخین نے اس کا نام مبین بروزن معین لکھا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ معین اس کتاب کی شرح ہے جو بابر کے دور کے شاعر شیخ زین نے لکھی تھی۔ اس مثنوی کا نام مبین ہی ہے۔ بابر نے وسط ایشیا کے ایک بڑے صوفی بزرگ خواجہ عبید اللہ احرار کی کتاب رسالۃ الوالدیہ کا منظوم ترجمہ بھی کیا۔ خواجہ عبید اللہ احرار کو تمام تیموری اپنا روحانی پیشوا مانتے تھے۔ یہ کتاب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد کے کہنے پر لکھی تھی اور اس میں اخلاقیات پر مضامین ہیں۔ بابر نے 935 ہجری بامطابق 1528 عیسوی میں اس کتاب کا چغتائی ترکی زبان میں مضموم ترجمہ کیا۔ یہ ترجمہ
243 اشعار پر مشتمل ہے، 243 اشعار پر مشتمل ہے۔ بابر کا جمالیاتی ذوق نہایت اعلیٰ تھا، فنون لطیفہ سے انہیں غیر معمولی دلچسپی تھی، تاہم ان کی زندگی کا بیشتر حصہ عملاً جنگ و جدل میں گزرا، چنانچہ وہ سکون کے ساتھ تعمیرات پر توجہ نہ دے سکے۔ یوں بھی برصغیر میں انہوں نے صرف 5 برس حکومت کی، اس کے باوجود بابر نے آگرہ، بیانہ، سنبھل، پانی پت اور دیگر مقامات پر کئی عمارتیں بنوائیں۔ بابر گو کے تیموری طرز تعمیر سے متاثر تھے، لیکن انہوں نے اپنی جدت طبع کی بنا پر کسی ایک جگہ کے ماہرین تعمیرات سے کام لینے کی بجائے کئی علاقوں کے ماہرین سے کام کروایا۔ فن تعمیر سے ان کی دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ وہ جب ہندوستان آئے تو چند ایرانی ماہرین تعمیرات بھی اپنے ساتھ لائے تھے۔ بعد میں انہوں نے قسطنطنیہ کے مشہور عالم، مہندس اور ماہر تعمیرات سنان کے چند شاگردوں کو ہندوستان بلوا لیا تھا۔ بابر کی بنوائی ہوئی بہت سی عمارتیں وقت کے ساتھ برباد ہو گئیں، تاہم پانی پت اور سنبھل میں ان کی تعمیر کروائی ہوئی مساجد اب بھی موجود ہیں۔ بابر نے اپنی بے تحاشا مصروفیات کے باوجود پانی پت کے میدان میں فتح کی یادگار کے طور پر قابل شاہ مسجد تعمیر کروائی۔ روہیل کھنڈ کے شہر سنبھل میں جو مسجد بنوائی وہ اپنے بیضوی شکل کے گنبدوں کے بیس نمایاں ہے۔ بابر نے آگرہ میں ایک شاندار محل بھی تعمیر کروایا۔ انہوں نے خود لکھا ہے کہ صرف آگرہ میں اس شہر کے جو سنگ تراش میرے محلوں میں کام کرتے تھے ان کی تعداد 680 تھی۔ آگرہ، سیکری، بیانہ، دھولپور، گولیار اور کول یعنی علی گڑھ میں روزانہ 1491 1491 سنگ تراش میرے کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ بابر نے قلعہ آگرہ میں ایک عظیم الشان باولی بھی بنوائی۔ بابر نے جو باغات لگوائے ان میں کابل کے باغ وفا اور باغ کلاں اور آگرہ کے ارم باغ اور زہرہ باغ قابل ذکر ہیں۔ ارم باغ اب رام باغ کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ چہار باغ، باغ گل افشاں، رشت باغ اور نیلوفر باغ بھی لگوائے۔ آخر الذکر باغ دھولپور میں واقع تھا۔ بابر کے بیٹے کامران نے جو لاہور کے حاکم تھے راوی کے کنارے سب سے پہلا مغلیہ طرز کا باغ لگوایا۔ مغلیہ طرز کے باغات کا اپنا منفرد طرز تھا۔ بلند دیواروں سے بنا احاطہ، باغ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پایاب نہر جس میں برابر فاصلے سے فوارے لگے ہوتے، آس پاس پھولوں کی کیاریاں، باغ کے وسط میں شفاف پانی کا حوض، پیچھے وسیع سبزہ زار جس میں چنار اور صنوبر کے گھنے اور اونچے درخت لگے ہوتے تھے۔ راستے کی مسافت معلوم کرنے کی غرض سے پیمائش بھی بابر کی اختراع تھی۔ جس رسی یا فیتے کی مدد سے راستہ ناپتے تھے اسے تناب کہتے تھے۔ ایک تناب 40 گز کی ہوتی تھی اور 100 تناب کا ایک کوس مانا جاتا تھا۔ غیر ہموار یا دلدلی زمینیں ہونے کی صورت میں 12.5 گز کے بانس سے ناپتے تھے۔ بابر کو موسیقی سے بھی گہری دلچسپی تھی، بلکہ تزک بابری سے ظاہر ہوتا ہے کہ بابر علم موسیقی کی ماہر تھے اور خود دھنیں ترتیب دینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ تزک بابری میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں، میں نے مدت سے کوئی راگ مرتب نہیں کیا تھا، لیکن جب میں نے ملا یاراق سے 5 آہنگ میں گانا سنا تو اس فن سے میرا شغف از سرنو زندہ ہو گیا۔ اس کے بعد بابر نے اپنے نغمات کا ایک مجموعہ بھی ترتیب دیا تھا۔ موسیقی سے بابر کے اس گہرے لگاؤ کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے اطراف ایسا ماحول پایا تھا۔ بابر کے تایا سلطان احمد مرزا کی عمرہ میں درویش بیگ ترخان کو علم موسیقی میں مہارت حاصل تھی۔ وہ کئی ساز بھی عمدگی سے بجاتے تھے۔
بابر کے داماد اون بجانے کے شوقین تھے۔ ان کے قاضی القضاء خواجہ عبداللہ مرارید جیسا قانون ایک قسم کا ساز بجاتے تھے، ویسا کوئی اور نہ تھا۔ جب بابر کابل کے حکمران تھے تو ان کے دربار میں موسیقی کے 3 نامور ماہرین قل محمد اودھی، حسین اودھی اور شیخ نابی موجود تھے یہ تینوں موسیقار علی شیر نوائی کی تربیت یافتہ تھے۔ خود علی شیر نوائی نے کئی دھنیں ترتیب دیں اور ان کا ایک لحن خاص طور پر مشہور ہے جسے انہوں نے بطور خاص بابر کے لیے لکھا۔ بابر کے دربار کے دیگر موسیقار غلام شادی، مرزا زوار، میرا زورا اور محمد بوسعید تھے۔ بابر انتہائی ذہین، معاملہ فہم، دور اندیش، مدبر، جرأت آزما اور پرعزم حکمران تھے۔ مصائب کی بدترین جورش میں بھی انہوں نے حوصلہ نہ ہارا اور تقریباً تنہا ہو جانے کے باوجود پھر ایک دنیا کو اپنے ساتھ لے کر چلے اور برصغیر کے وسیع و عریض رقبے پر مغلیہ سلطنت کی داغ بیل ڈالی۔ انہوں نے سلطنت کی اتنی مضبوط بنیاد رکھ دی کہ اس کے بعد سوری خاندان کی حکمرانی کے 15 برس چھوڑ کر مغل حکمران 331 برس تک اس سرزمین پر حکومت کرتے رہے۔ بابر نے اتنی بڑی مملکت قائم کی، انہیں بے پناہ عزت، دولت اور شہرت حاصل ہوئی، لیکن وہ فطری طور پر منکسر المزاج تھے اور اس حقیقت سے بخوبی آشنا تھے کہ عزت اور ذلت سب خدائے بزرگ و برتر کی عطا کردہ ہوتی ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے برصغیر پاک و ہند کو فتح کیا تو اپنی تذکرہ میں لکھا، خدا تعالیٰ نے میری محنت اور کوشش ضائع نہ کی، ایسے زبردست مقابل کو مغلوب کر دیا، ہندوستان جیسا وسیع ملک فتح کروا دیا۔ میں اس دولت کے حصول کو اپنی تاب و طاقت پر محمول نہیں کرتا اور اس سعادت کے نصیب ہو جانے کو اپنی کوشش